آج ہم نے قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو توڑ لیا، قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو منقطع کر لیا۔ قرآن ہم نے صرف اس لیے رکھ لیا ہے کہ شادی کے 3 دن اچھے طریقے سے گانا بجاؤ، ڈول بجاؤ، ہر نافرمانی جو ہو سکتی ہے کرو، اور رخصتی کے وقت قرآن دلہن کے سر پہ رکھ دو۔ کیا یہ قرآن اس لیے آیا ہے؟ قرآن ہم نے صرف اس لیے رکھ دیا ہے کہ قرآن خوانی کے نام سے لوگوں کو اکٹھا کرو، گپے لگاؤ، سگریٹ پیو، اخبار پڑھو، اور اس کے بعد کھانا کھاؤ اور چل دو، یہ قرآن خوانی۔ قرآن ہم نے صرف اس لیے رکھ دیا ہے کہ لوگوں کو پیسے دو، اور پیسے دو کے کہو کہ جاؤ میرے باپ کی قبر پہ جا کے سورۃ یاسین پڑھ دینا، سورۃ رحمان پڑھ دینا۔ قرآن کیا اسی لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر قبرستان وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان کی طرح ہے، وہ گھر قبرستان کی طرح ہے۔ تو میرے اور آپ کا یہ فریضہ ہے، میرے اور آپ کی زندگی کا اہم ترین عمل وہ قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے۔ اور اب تو وہ قرآن کریم کی تلاوت اتنی آسان ہے کہ میرے اور آپ کے موبائل کے اندر آ گئی، لیکن کاش کہ میرے اور آپ کی انگلی اس قرآن کی طرف بھی جائے، کاش کہ ہم اپنے موبائل کو دائیں بائیں اوپر نیچے سکرول کرتے ہوئے قرآن کو بھی دیکھ لیں۔ آج اگر ہر چیز ہمارے قریب آ گئی ہے تو اللہ نے قرآن کو بھی میرے اور آپ کے اتنا قریب کر دیا، 24 گھنٹے میں میرے اور آپ کے ساتھ ہے، کبھی ہاتھ میں ہے، کبھی جیب کے اندر ہے، اور کبھی سامنے پڑا ہوا ہے، کبھی سرانے کے ساتھ پڑا ہوا ہے، کبھی دائیں پڑا ہوا ہے۔ تو آج قرآن بھی اللہ نے اتنا قریب کر دیا ہے، لیکن کاش کہ ہم پڑھنے والے بنیں، ہم اس کی تلاوت کرنے والے بنیں۔